اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے ہوئے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک خول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلا دیا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بڑھتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستے چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسے کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہے دنیا اور اس کی محبت جس کے لیے میں اور آپ دن رات ایک دوجے سے سبقت لے جانے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے ہیں، اور دراصل یہ ہمیں پل پل موت سے قریب کیے جا رہی ہے۔ انناس کا شربت پتری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔
کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں 1 چٹکی ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ آٹے کا بچا ہوا پانی پی لینے سے پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ عرق گلاب کے ساتھ انڈے کی سفیدی ملا کر لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے بری نظر اتر جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ دانتوں پہ نیم کا مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں کو تولیوں سے نہ ڈھانپیں ورنہ بالوں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ بکری کو گھر میں پال لینے سے گھر میں کسی کو بھی الرجی نہیں ہوگی۔ جن کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو، وہ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کان میں ڈال لینے سے درد غائب ہو جائے گا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ پر رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ دار چینی پرانی کھانسی ختم کرتی ہے اور امراض قلب سے بچاتی ہے۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی بلکہ سر درد بھی ختم ہوتا ہے۔ کمزوری اور خشکی کے لیے بادام روغن استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ رات کو دودھ کی بلائی اپنے چہرے پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جو کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انگور کے فائدے۔ انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے، گردے میں فائدہ پہنچاتا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے، مثانے کی بیماری میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ موٹے لوگ ناک میں لیموں کا رس ڈال لیں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی سبزہ وغیرہ دیکھنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کم سنائی دیتا ہے تو انگلیوں پر ناریل کے تیل لگا کر کان میں پھیرو، سنائی دینے لگے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھا لیے کریں، چند دنوں میں موٹے تازے ہو جائیں گے۔ جو روزانہ رات کو الائچی والا دودھ پی لیا کرے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ خاموش رہنے والا انسان ذہین ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا بیمار بہت کم ہوتا ہے۔ جامن کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ جو عورتیں زیادہ تیز مرچیں کھانا پسند کرتی ہیں اس کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ منہ سے پانی اگر گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ رات کو سونے سے پہلے اگر دودھ پی کر فوراً سو جائے تو پھر پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منہ دھو ڈالیں، 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔